الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم فی اخراکم، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے نکل گیا اور جو مصیبت آن پڑی اس پر غم نہ کرو واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جب غزوہ احد میں کافروں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور کئی مسلمان بھاگ نکلے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 14 صحابہ موجود رہ گئے، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود تھے۔ تو یہ 14 بندے سرکار کے پاس رہ گئے، باقی سارے بھاگ نکلے۔ تو اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بھاگ نکلے تھے اور سرکار وہاں موجود تھے اور حضور ان کو پکار رہے تھے پیچھے رہ جانے والوں میں کہ آؤ ادھر واپس آؤ اللہ کے بندو، یہاں ہمارے پاس آؤ، لیکن وہ سنتے نہیں تھے شور کی وجہ سے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ عز و جل نے یہاں فرمایا، اور فرمایا کہ پھر جب تم نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی اور انہیں جو ہے وہ غم پہنچایا تو فَأَثَابَكُمْ بِغَمٍّ، تو ہم نے بھی تمہیں غم میں مبتلا کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اللہ عز و جل کو انتہائی عزیز ہے، کہ صحابہ کرام کی وجہ سے کہ جب وہ میدان سے ہٹے تو حضور کو پریشانی ہوئی، غم کا سامنا کرنا پڑا، اسی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو بھی غم میں مبتلا فرمایا، اور احد میں صحابہ کرام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، مالی بھی اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ اٹھانا پڑا، کیونکہ انہوں نے سرکار کو غم دیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی غم میں مبتلا فرما دیا۔ لیکن آخر میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی غلطی کو ذکر کیا اللہ عز و جل نے، ان کی خطا بتائی کہ ان لوگوں سے خطا واقع ہوئی جنگ احد میں، لیکن آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور جو بھی غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی اس سے درگزر فرمایا۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے ان صحابہ کرام کے دلوں سے غم کو نکال دیا، کیونکہ نقصان ہو جانے کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور اگر معافی نہ دی جاتی اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی سزا کا حکم آ جاتا تو وہ اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے وہ پریشان تھے اور اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، تو اللہ عز و جل نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کی غلطی سے درگزر فرمایا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ اللہ پر بیجا جاہلیت کے سے گمان کرتے تھے،
یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے کیا اس کام میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا کچھ بس چلتا، ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے بارے میں مارا جانا لکھا جا چکا وہ اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہیں اسے کھول دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی طرف سے احد میں جو رحمت اتری مسلمانوں پر، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوئے تو اس مصیبت کے بعد اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں جو کافروں کا رعب تھا اس کو ختم کیا اور ان پر رحمت کی نیند اتاری، ایسی نیند کہ مسلمانوں کو اونگ آنا شروع ہو گئی، یعنی ہلکی ہلکی اونگ کہتے ہیں ہلکی ہلکی نیند کو۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم احد میں ایسی نیند اتری کہ میں بار بار تلوار پکڑتا لیکن میری نیند کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ گھمسان کا رن ہے اور دشمن سر پر کھڑا ہے، لیکن ایسی اللہ عز و جل نے ان پر رحمت فرمائی کہ ان کو میدان جنگ میں بھی نیند آ گئی اور ان کی تلوار جو ہے وہ بار بار ان کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی۔ یہ تذکرہ فرمایا سچے ایمان والے گروہ کا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر ہم نے نیند اتاری تو یہ سکون میں آ گئے، چین میں آ گئے، بالکل ان کے دلوں سے رعب ختم ہو گیا کافروں کا۔ لیکن جو منافقین وہاں موجود تھے، جو دوسرا گروہ وہاں موجود تھا، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، کیونکہ منافقین کا جب سرکار نے مشورہ فرمایا جنگ کے بارے میں تو منافقوں کی یہ رائے تھی کہ احد کے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑنا چاہیے، وہ جب یہاں آئیں گے پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے۔ تو سرکار نے یہ بات نہیں مانی بلکہ حضور میدان میں پہنچے جنگ کے لیے۔ تو اب یہ منافق کہتے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں نہ آتے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ بے وجہ مارے نہ جاتے، ہمارا قتل نہ ہو جاتا یہاں آ کر۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم گھر میں بھی ہوتے لیکن تمہارا لکھا جا چکا ہے مرنا تو تم ضرور اپنی قتل گاہ تک چل کر آ جاتے، کیونکہ جس طرح موت کا وقت متعین ہے، وقت مقرر ہے، اسی طرح موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جہاں جس وقت بندے نے مرنا ہے وہ بندہ وہاں خود بخود پہنچ ہی جاتا ہے، کتنے ہی لے بہانے کر لے، گھر میں چھپ جائے، تہہ خانے میں چھپ جائے، کتنی ساری جو ہے وہ اپنے لیے پہرے دار رکھ لے، لیکن جہاں اس کا وقت لکھا ہوا ہے، جس جگہ اس نے مرنا ہے اس جگہ وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو منافقوں کا رد اس طرح کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو مارے نہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا لکھا جا چکا ہے یہاں پر مرنا تو تم ضرور یہاں پر نکل کر آ جاتے، تم کسی طریقے سے اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک طرح سے اس میں مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ جب موت کا وقت لکھا جا چکا ہے اور موت کی جگہ بھی متعین ہے تو پھر موت سے ڈرنے کی حاجت ہی کیا ہے، کیونکہ جب اللہ عز و جل نے بچانا ہے تو اس نے بھاری فوج سے بھی بندے کو بچا لینا ہے، اور جب موت آنی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بیماری سے بھی آ جانی ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اس لیے موت سے ڈرنے کی بجائے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو بہادری عطا فرمائی، اور آخر میں فرمایا آیت کے کہ اور یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی یہ جو مصیبت میں مبتلا کیا یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہارے سینوں کی بات کو آزمائیں، ہم یہ جانچ کر لیں، کیونکہ مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اصل بندہ ہے، کون صحیح بندہ ہے اور کون بس منافق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا یہ اس لیے کیا تاکہ ہم جانچ کر لیں، تمہیں بتا دیں کہ یہ بندے سچے ہیں، یہ سچے مسلمان ہیں اور یہ منافق لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں مبتلا کیا اور منافقوں کی اور صحیح مسلمانوں کی اس جنگ میں پہچان کروا دی، کیونکہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اگرچہ منافق چھپاتے ہیں اپنے نفاق کو لیکن اللہ کو معلوم ہے اور اللہ اپنے نبی کو بھی بتاتا ہے۔ جب منافقین یہ باتیں کرتے
آپس میں کہ ہم دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو جو ہے وہ منافق ہیں، ہم دل سے ایمان ہی نہیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ بات جب کی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سرکار نے مسجد میں خطبہ دیا اور جتنے مجمع میں موجود تھے منافق سب کو نام لے لے کر اٹھایا کہ اے فلاں بن فلاں تو بھی منافق ہے، نکل جا یہاں مسجد سے، تو بھی منافق ہے، نکل جا یہاں مسجد سے۔ تو سرکار کو اللہ عز و جل علم عطا فرماتا ہے، یہ خام خیالی ہے کسی کی کہ حضور کو پتہ نہیں ہے کہ کون سچا بندہ ہے اور کون منافق ہے، بلکہ اللہ نے سرکار کو اس چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔